بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام جاوید علی ہے۔ میری شادی ہو چکی ہے اور میں ایک خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ میں ایک پرائیویٹ ادارے میں جاب کرتا تھا۔ ایک دن جاب پر گیا تو اچانک میری غلطی بتائے بنا مجھے جاب سے نکال دیا گیا۔ میں بہت پریشان ہوا، بہت جگہ انٹرویو دیے مگر کہیں بھی جاب نہ لگی۔ جمع پونجی بھی ختم ہو چکی تھی، بات فاقوں پر آنے والی تھی۔ تبھی میں نے حالات سے تنگ آ کر ایک چائے کا ہوٹل بنا لیا اور ساتھ ایک چھوٹے سے لڑکے کو بطور ہیلپر رکھ لیا۔ مگر قسمت یہ کہ ہم دونوں سارا دن ہوٹل پر مکھیاں مارتے رہتے، کوئی بھی ہمارے ہوٹل میں چائے پینے کو تیار نہ تھا۔ بس دن میں 1 یا 2 گاہک آتے جن سے اتنی آمدنی ہوتی کہ دکان کا کرایہ بھی پورا نہ ہو سکتا۔ ایک روز ایک آدمی جس کے ساتھ ایک نقاب والی عورت بھی تھی میرے ہوٹل میں آئے، مجھے کہنے لگا، بھائی آپ کے ہوٹل کے پیچھے کوئی کمرہ ہے کیا؟ ہمیں تھوڑی دیر آرام کرنا ہے، میں آپ کو 1 گھنٹے کا 1000 دوں گا۔ میرے ہوٹل کے پیچھے ایک کمرہ بنا ہوا تھا، میں نے ان دونوں کو اس کمرے میں بھیج دیا۔ وہ 3 گھنٹے رکے اور مجھے 3000 دے گئے۔ میں بہت خوش ہوا۔ اب وہ دونوں روز میرے ہوٹل میں آتے اور میں انہیں کمرہ دے دیتا۔ میں روز کا سکون سے 3000 کما لیتا۔ ایک دن میں اپنی بیوی کے لیے پائل لے کر آیا، مگر دوسرے دن وہی پائل میں نے اس نقاب والی عورت کے پاؤں میں دیکھی تھی۔ مجھے شک ہوا تو میں نے کمرے میں کیمرہ لگا دیا۔ جب میں نے ویڈیو دیکھی تو شرم سے پانی پانی ہو گیا، کیونکہ اس میں تو میری بیوی۔ حالات خراب ہوئے تو میں چائے کا ہوٹل بنا لیا۔ میں نے ابھی زیادہ ملازم نہیں رکھے تھے کیونکہ کام اتنا زیادہ نہ تھا، اس لیے مجھے ملازم رکھنے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ میرے ہوٹل کے پیچھے ایک کمرہ تھا جہاں میں تھک جانے پہ تھوڑی دیر آرام کر لیتا۔ اس کمرے میں زیادہ تو کوئی سامان نہیں تھا، بس میری ضرورت کا تھوڑا سا سامان تھا، ایک چارپائی اور پانی کا کولر۔ میرا گھر ہوٹل سے دور تھا، اس لیے میں وہیں آرام کر لیتا۔ کھانا ویسے بھی میرے گھر سے ہی آتا، اس لیے میرا گھر جانا کم ہی ہوتا۔ میری بیوی گھر پر اکیلی ہوتی، ہمارا ابھی کوئی بچہ نہیں تھا، اس لیے میری بیوی میرا دوپہر کا کھانا ہمسائے کے لڑکے کے ہاتھ بھیج دیتی۔ مگر جب سے میں نے ملازم رکھا تب سے مجھے سہولت ہو گئی تھی، ملازم گھر سے دوپہر کا کھانا ہوٹل پر لے آتا۔ ہوٹل پر کام نہ ہونے کے برابر تھا، بس دن میں 2-3 گاہک آتے۔ ایک روز میں برکت بھائی جن کی میرے ہوٹل کے سامنے ورکشاپ تھی، میں ان کے لیے چائے بنا رہا تھا۔ تبھی ایک آدمی جس کے چہرے پہ ہیلمٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے ساتھ نقاب میں ایک عورت بھی تھی، مجھے کہنے لگے، بھائی آپ کی دکان کے پیچھے کوئی کمرہ ہے کیا؟ ہمیں کچھ دیر آرام کرنا ہے، میں آپ کو 1 گھنٹے کے 1000 دوں گا۔ میں نے اسے حیرانی سے دیکھا اور مجھے لگا یہ کوئی عاشق معشوقی والا چکر ہے اور یہ دونوں میرے ہوٹل میں غلط ارادے سے آئے ہیں۔ لیکن پھر سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہہ رہے ہوں، اس لیے ان کو جلد بازی میں یہاں وقت گزارنا پڑ رہا ہے، اس لیے میں مان گیا۔ لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ وہ دونوں 1 گھنٹے کے بجائے 3 گھنٹے رکے تھے، اور جاتے ہوئے وہ مرد مجھے 3 گھنٹے رکنے کا 3000 دے گیا۔ میرا تو یہیں پہ سودیہ لگ گیا تھا۔ مجھے تو بہت خوشی ہو رہی تھی کہ اچھا ہے 3 گھنٹے میں اتنے پیسے کما لیے، اتنے پیسے تو پوری دہاڑی لگا کر میں نہیں کما پاتا تھا۔ لیکن اس روز تو میری چاندی ہوگی۔ لیکن اب وہ باقاعدگی سے روزانہ آنے لگے۔ مجھے بیچ میں ان پر شک بھی ہوا کہ وہ آدمی روز کیوں اس عورت کو لے کر یہاں آتا ہے، لیکن پھر پیسوں کا سوچ کر میں خاموشی رہا۔ وہ آدمی روز اس نقاب پوش عورت کے ساتھ آتا اور 1 گھنٹے کا بول کر 2-3 گھنٹے لگا جاتا۔ عجیب آدمی تھا، مگر مجھے کیا، میں نے تو اپنے پیسوں سے مطلب رکھا ہوا تھا۔ ویسے بھی میرے گھر کے حالات بہت خراب تھے۔ وہ دونوں آتے اور کچھ وقت گزارتے اور پھر چلے جاتے۔ اب میں روز ان کا انتظار کرتا۔ جس دن وہ نہ آتے میرا دن بھی مشکل سے ہی گزرتا۔ میں نے اس جوڑے کے بارے میں کسی سے کوئی ذکر نہ کیا۔ مجھے ایسے لگتا کہ اگر میں نے یہ بات کسی کو بتائی تو وہ میرے ہوٹل پر آنا ہی چھوڑ دیں گے۔ لیکن پھر میں اس بارے میں مزید سوچنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اپنا دھیان کام پر لگا کر خود کو مصروف کر لیتا۔ میرا اس روز کام پر دل نہیں لگ رہا تھا۔ ملازم کو بٹھا کر خود گھر چلا آیا کیونکہ میں اب اپنی بیوی کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا، اس لیے دوپہر کے وقت میں گھر چلا گیا۔ مجھے دیکھ کر میری بیوی نے حیرت سے پوچھا، کیا وہ ملازم آج گھر چھٹی پہ ہے جو خود آپ گھر آ گئے؟ میں نے پنکھے کے نیچے بیٹھتے ہوئے کہا کہ نہیں،
بس ایسے دل تھا کہ خود جا کر اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھاؤں۔ میری بات پر میری بیوی خوش ہو گئی۔ میں نے ہاتھ منہ دھو کر اپنی بیوی کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ میری بیوی برتن سمیٹ کر برچی خانے میں رکھ آئی اور آ کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے جیب سے اپنی بیوی کے لیے خریدی چاندی کی پائل نکال کر اسے دے دی تو وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ میں نے وہ پائل اس کے پاؤں میں پہنا دی۔ ہم دونوں بہت خوش تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھ پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے، اس لیے مطمئن سا تھا، لیکن شاید اب حقیقت سامنے آنے کا وقت آنے والا تھا جس سے میں لا علم تھا۔ کچھ دیر گھر پر رکنے کے بعد اپنے ملازم کی کال آنے پر میں اٹھ کر اپنے ہوٹل میں چلا آیا۔ میں بہت خوش تھا کیونکہ بہت عرصے بعد میں نے اپنے کام کو ایک طرف رکھ کے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا وقت گزارا تھا۔ جب سے ہماری شادی ہوئی تھی میں نے کبھی اپنی بیوی کو کوئی تحفہ نہیں دیا تھا۔ وجہ یہی تھی کہ ہاتھ ہمیشہ تنگی کا شکار رہتا۔ جاب سے گھر کی روٹی ہی بڑی پوری مشکل سے چلتی تھی۔ اس میں اسے تحفے دینے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جاب جانے کے بعد میں اپنے دوست سے اس کی دکان کرائے پہ لے لی اور ایک ہوٹل بنا لیا۔ میری اماں نے مجھے بہت محنت کی تھی، مجھے پڑھایا لکھایا تھا، ایک بڑا آدمی بنانا چاہتی تھی کہ میں کسی اچھی جگہ جاب کروں۔ میرے پاس تعلیم تو تھی مگر قسمت سے مجھے کسی اچھی جگہ جاب نہ ملی۔ اماں کی وفات کے بعد میرے چچا نے میری شادی اپنے دوست کی بیٹی سے کروا دی جو کہ اب میری بیوی تھی۔ شادی کے بعد میری بیوی نے میرے ساتھ اچھا اور برا وقت دونوں ہی دیکھا تھا۔ اس نے کبھی مجھ سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا تھا۔ اب جب وہ جوڑا مجھے خود پیسے دے کر جاتا تو میں نے پہلی بار اپنی بیوی کے لیے پائل خریدی تھی۔ ملازم جو میں نے رکھا ہوا تھا وہ میری طرح ہی ضرورت مند تھا جسے میں روز کے 300 روپیہ دیتا اور وہ بھی اتنے میں ہی خوش ہو جایا کرتا۔ میں ہوٹل میں بیٹھا اپنی گزری زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ رات ہوتے ہی میں گھر چلا گیا۔ میری بیوی مجھے کچھ الجھی سی نظر آئی۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ ایک دم سے ڈر گئی۔ میں نے اس بات پہ غور نہیں کیا۔ اس نے بھی بات ٹال دی اور اگلے روز معمول کے مطابق ہوٹل پر آ گیا۔ میں ہوٹل میں بیٹھا ایک آدمی کے لیے چائے بنا رہا تھا کہ وہ آدمی موٹر سائیکل پہ میری دکان کی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے کبھی اپنے چہرے سے ہیلمٹ نہیں اتارا تھا اور اس کے ساتھ آئی عورت بھی ہمیشہ نقاب میں ہی رہتی۔ میں نے سنجیدگی سے اپنا کام چھوڑ کر ان دونوں کی طرف بڑھا۔ مجھے اپنی طرف آتے دیکھ کر اس آدمی نے موٹر سائیکل مجھ سے کچھ فاصلے پہ لاک کر دیا۔ اس کے پیچھے بیٹھی لڑکی نے مجھے روز کی طرح نہیں دیکھا، وہ بس نظریں جھکائے رکھتی تھی۔ اتنے دنوں میں اس لڑکی نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ مجھے اس لڑکی کی یہ حرکت کچھ عجیب سی لگتی تھی مگر میرا دھیان اس لڑکی کی طرف ہوتا ہی کب تھا۔ میں تو بس ان دونوں سے آنے والے پیسے کے بارے میں ہی سوچتا۔ آج پہلی بار میں نے اس لڑکی پر توجہ دی۔ اس کے چہرے سے نظریں پھسلتی ہوئی اس لڑکی کے پاؤں پر پڑی تو میں اپنی جگہ پر ساکت کھڑا رہ گیا۔ میرے سر میں زور زور سے دھماکے ہونا شروع ہو گئے کیونکہ اس لڑکی کے پیروں میں وہی پائل تھی جو میں نے کل اپنی بیوی کو تحفے میں دی تھی۔ اس میں خاص نشانی یہ تھی کہ اس پائل میں میں نے اپنی ماں کی ایک پرانی پائل کے کچھ چمکتے ہوئے ٹکڑے دکان والے کو دیے تھے کہ اس نئی پائل میں لگا دے، اور اب وہی پائل اس آدمی کے ساتھ آئی ہوئی لڑکی کے پیر میں دیکھ کر میرا تو سر گھومنا شروع ہو گیا۔ کہیں وہ لڑکی میری بیوی تو نہیں؟ میں نے اس کو کمرے کی طرف بڑھتے دیکھ کر دل میں سوچا، نہیں، یہ میری بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو اس وقت گھر میں ہوگی۔ میں نے اپنے دل میں آنے والے سوال کو خود ہی رد کر دیا۔ میں نے جلدی سے اپنے ملازم کو آواز دی اور اسے کہا کہ میں 20 منٹ میں آ رہا ہوں، تم ہوٹل کا خیال رکھنا، کسی کو بھی اندر والے کمرے میں مت جانے دینا، وہاں میرے کچھ خاص مہمان آئے ہوئے ہیں۔ پھر میں نے اپنی موٹر سائیکل کا رخ گھر کی طرف موڑ لیا۔ میرا یہ سوچ کر ہی برا حال تھا کہ میری بیوی کسی اور کے ساتھ گھومتی پھر رہی ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ خود کو نارمل رکھ سکوں مگر یہ سب میرے بس میں نہیں تھا۔ بات عزت کی تھی، اگر میں اپنی بیوی کے سامنے جا کر اسے الٹا سیدھا کچھ بولتا تو محلے میں کیا عزت رہ جاتی۔ اس لیے میں نے اپنا غصہ دبایا اور گھر کی طرف چلا گیا۔ اگر وہ عورت میری بیوی ہوئی تو اس وقت گھر پر نہیں ہوگی۔ میرا شک مجھے گھبراہٹ میں ڈال رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری بیوی مجھے دھوکہ کیسے دے سکتی ہے۔ میں اندر گیا تو خالی گھر میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ میرا دل انجانے سے خوف سے لرز اٹھا۔ میں نے اندر باہر چھت پر سب جگہ دیکھ لیا مگر میری بیوی پورے گھر میں نہیں تھی۔
آس پڑوس سے بیوی کا پوچھا تو کسی کو بھی کچھ پتہ نہ تھا۔ میں بھاگتے ہوئے واپس ہوٹل کی طرف بڑھا۔ جب ہوٹل پر پہنچا تو وہ لڑکی اس مرد کے ساتھ وہیں اسی کمرے میں موجود تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی اس اجنبی کے ساتھ بند کمرے میں کیا کر رہی ہے، اور مجھ سے جھوٹ بول کر وہ آدمی میری بیوی کو یہاں کیوں لے کر آتا ہے۔ شاید اس لیے کہ میری بیوی میری آنکھوں میں نہیں دیکھتی تھی کہ میں اسے پہچان نہ لوں۔ میں یہ بے چینی سے وہاں بیٹھا ان کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے اسے پہلے کبھی اس طرف توجہ نہ دی۔ وہ دونوں 1 گھنٹے کا بول کر 3 گھنٹے کیوں لگا کر باہر آتے ہیں، مگر اب جب سے مجھے اس عورت پر اپنی بیوی ہونے کا شک ہوا تب سے میں نے ایک منٹ بڑی مشکل سے کاٹا تھا۔ کیا ہوا صاحب جی، آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ میں پریشانی سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا کہ میرے ملازم نے سر جھکا کر پوچھا۔ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، تم اپنا کام کرو، مجھے بس گرمی لگ رہی ہے، اس لیے ہوا لینے کے لیے یہاں کھڑا ہوں، میں نے اپنے ملازم کو ڈانٹتے ہوئے کہا، تو وہ سر جھکا کر واپس چائے والے برتن دھونے میں مصروف ہو گیا، اور میں ایک بار پھر سے اس کمرے کی طرف دیکھنے لگا جہاں وہ آدمی بند تھا۔ صاحب یہ پانی لے کر پی لیں، میں دیکھ رہا ہوں آپ غصے سے کب سے دھوپ میں ہی کھڑے ہیں، یہاں چھاؤں میں آ جائیں۔ جب میں نہ بیٹھا تو ملازم نے مجھے پانی کا گلاس دیتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ میں تھوڑا شرمندہ سا ہو گیا کیونکہ وہ میری فکر کر رہا تھا اور میں اس کو بار بار ڈانٹتے جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے پانی لے کر میں نے پیا اور خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گیا۔ وقت پورا ہوا تو وہ دونوں ایک ساتھ باتیں کرتے کمرے سے باہر نکل آئے۔ وہ آدمی آج بھی ہیلمٹ پہنے ہوئے تھا اور مجھے پیسے دینے کے بعد اپنی موٹر سائیکل کی طرف بڑھ گیا۔ میری نظریں بھٹک بھٹک کر اس عورت کے پاؤں پر ہی جا رہی تھیں۔ اس کے پاؤں بھی بالکل میری بیوی کی طرح ہی تھے، اور جب وہ پائل میں اپنی بیوی کو دی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی میری بیوی تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ ابھی آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر پہنا نقاب اتار دوں اور اس سے پوچھوں کہ وہ میرے ساتھ بے وفائی کیوں کر رہی ہے، اسے شرم دلاؤں کہ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور مرد کے ساتھ وہ کیوں وقت گزارتی پھر رہی ہے۔ اگر اسے میری ضرورت محسوس ہوتی تو وہ کہہ بھی سکتی تھی میں اس کا شوہر تھا، لیکن شاید صرف ضرورت یہی نہیں تھی بلکہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ آتی تھی۔ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس نے میرا ہی ہوٹل کیوں چنا تھا۔ شاید اسے معلوم تھا کہ میں عزت کا خیال کر کے چپ رہوں گا، یا پھر وہ میرے ہی سامنے میری آنکھوں میں دھول جھونک کر خوش ہو رہی تھی۔ مگر پھر وہی بات، میں اپنا اور اپنی عزت کا تماشا بنانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں خاموش رہا اور جاتے ہوئے بھی کچھ نہیں پوچھا۔ وہ لوگ جا چکے تھے اور میں وہیں کھڑا سوچوں میں ڈوبا جا رہا تھا۔ شام سے پہلے ہی میں نے ہوٹل بند کیا اور گھر آیا تو میری بیوی نہا دھو کر نئے کپڑے پہنے ہوئے تھی۔ اس نے چہرے پہ ہلکا سا میک اپ بھی کر رکھا تھا۔ اب وہ میرے دل میں اس کے لیے شک پیدا ہو چکا تھا، اس لیے مجھے اس کی یہ ساری تیاری ایک آنکھ نہ بھا رہی تھی۔ ضرور اسی حلیے میں اپنے عاشق ساتھ گھومنے گئی ہوگی۔ میں نے غصے سے اپنی بیوی کے وجود کو دیکھا۔ مجھے یہ سوچ کر ہی طیش آ رہا تھا کہ میری بیوی کسی اور کے مرد کے ساتھ تعلقات قائم کر چکی ہے۔ مجھے آتا دیکھ کر میری بیوی نے مجھے مسکرا کر دیکھا، مگر میں اسے دیکھ کر ہنس بھی نہ پایا۔ جب سے میرے دل میں اپنی بیوی کے لیے شک پیدا ہوا تھا تب سے وہ مجھے اچھی نہیں لگتی تھی، مگر آج وہ سچ میں ہی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، مگر مجھے ایک آنکھ نہیں بھائی۔ آپ آگے چلیں، ہاتھ منہ دھو لیں، میں نے آج آپ کی پسند کا کھانا پکایا ہے۔ میں اندر آیا تو میری بیوی نے پیار سے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا اور واپس کچن میں چلے گی۔ میں اس کے کہنے پہ بھی نہ اٹھا بلکہ وہیں پر لیٹ گیا، پھر سے اپنی بیوی کے بارے میں سوچنے لگا۔ جو کچھ میں سوچ رہا تھا، جو میں دیکھ چکا تھا، وہ سب محض اتفاق تھا، تو ہو سکتا ہے، کیا پتہ ایسا کچھ بھی نہ ہو جیسا محسوس کر رہا ہوں۔ تو پھر میری بیوی کی پائل اس عورت کے پاؤں میں کیا کر رہی تھی؟ آپ اٹھے نہیں، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ مجھے چارپائی پر لیٹا دیکھ کر میری بیوی میرے پاس آ کر بولی، تو میں نے غصے میں آ کر اسے کہا کہ مجھے بھوک نہیں، جب مجھے بھوک ہوگی تو میں کھا لوں گا، میرے سر پر سوار کھڑی ہو، دور ہٹ کر بات کرو۔ میں نے اپنی بیوی کو زور سے دھکا دیا اور خود سے دور دھکیل دیا اور غصے سے بولتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ میں نے آج تک اپنی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، مگر آج اس شر کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ میرا دھکا دینے پر وہ مجھے حیرت سے ہی دیکھ رہی تھی۔
میں بنا اسے دیکھے گھر سے نکل گیا۔ مجھ جیسا شریف بندہ غصے میں لڑ جھگڑ کر اپنی عزت خراب نہیں کر سکتا تھا۔ اگر میں ایسا کرتا تو لوگ مجھے ہی برا بھلا کہتے۔ دیکھو، جوان ہو کر اپنی بیوی کو نہیں سنبھال سکا۔ گھر سے باہر آ کر میں دیر تک بے مقصد کتنی ہی دیر سڑک کے کنارے بیٹھا رہا۔ مجھے اس معاملے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اگر میری بیوی کو میرے ساتھ ہی رہنا نہیں تھا تو خاموشی سے کیوں رہی؟ میرے اتنے برے دنوں میں میرا ساتھ کیوں دیا؟ اسے کسی امیر آدمی کے ساتھ تعلقات بنانے تھے تو مجھے چھوڑ کر چلی جاتی، میرے ساتھ یہ رشتہ ختم کر دیتی، مگر اس نے میرا ساتھ ہی گزارا تھا، اور اب جب کہ حالات بدلنا شروع ہو گئے تھے تو وہ خود کو بھی بدل گئی۔ میں کافی دیر وہیں بیٹھا الجھتا رہا۔ اگر اسے کوئی مجبوری ہوتی تو مجھے بتا دیتی، کسی اور کے ساتھ یوں تعلقات نہ بڑھاتی۔ میں کسی بھی فیصلے پر پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ جب گھر گیا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ میری بیوی کھانا کھا کر سو چکی تھی۔ میں نے باورچی خانے میں جا کر اپنے لیے کھانا نکالا اور کھانے لگا۔ کھانا کھاتے میں ایک منصوبہ تیار کر لیا، کیونکہ پانی اب سر سے اوپر ہو چکا تھا اور میں اسے طلاق دینا چاہتا تھا۔ لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے میرے پاس ثبوت ہونے لازمی تھے، اس لیے تھوڑا سا کھانا کھا کے میں لیٹ گیا۔ اگلے روز میں نے اپنے منصوبے پہ مکمل طور پر کام کرنا تھا۔ موبائل فون میں ریکارڈنگ لگا کر میں نے اس کمرے میں چھپا دی ان دونوں کے آنے سے پہلے، اور ان دونوں کا بے صبری سے انتظار کرنے لگا۔ یہ سب ایک غلط حرکت تھی، لیکن میرا سچ جاننا بھی ضروری تھا۔ ملازم چھٹی پہ تھا۔ مجھے اس طرف سے بھی فکری تھی کہ اگر وہ ہوتا تو مجھے ڈر لگتا رہتا کہ کہیں وہ پوچھ ہی نہ لے میں اس کمرے میں کیا کر رہا ہوں۔ فون اس کمرے میں چھپا کے میں باہر آ گیا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں بھی آ گئے۔ میں ان دونوں کو کمرے میں بھیج کر اپنا کام کرنے لگ گیا۔ اپنی سوچوں میں کب گم تھا کہ ایک گاہک کی چائے بنانے لگا۔ اس شخص نے پوچھا، خیر ہے، آپ نے چائے میں چینی ہی نہیں ڈالی؟ اس کے بلانے پر میں نے چون کر اس کی طرف دیکھا اور جلدی سے ایک پلیٹ میں چینی ڈال کر اسے پیش کی۔ وہ چائے پی کر جا چکا تھا۔ میں ابھی تک سوچوں میں ہی گم تھا، تبھی وہ دونوں کمرے سے نکل آئے۔ ان دونوں کے جاتے ہی میں جلدی سے کمرے کی طرف بھاگا۔ میں نے جیسے ہی موبائل پکڑا اور ویڈیو آن کی، مگر کیمرہ بالکل خالی تھا۔ جلدی میں رکھتے ہوئے میں کیمرے کے بٹن کو دبانا بھول گیا تھا، جس کی وجہ سے ویڈیو شروع ہونے کے اگلے ہی سیکنڈ رک چکی تھی۔ لیکن جلد بازی میں نے غور نہیں کیا کہ اپنے منصوبے کی ناکامی پر مجھے خوب غصہ آیا۔ میرا دل چاہ کے جا کر اپنی بیوی سے سیدھا پوچھ ہی لوں کہ اس کا کیا رشتہ ہے اس آدمی کے ساتھ، مگر میں چپ رہا۔ اگر اس نے بتانا ہوتا تو پہلے نہ بتا دیتی۔ میں نے صبر کا گھونٹ بھرتے ہوئے سارا دن گزارا، اور اگلے روز میں نے فون کی بجائے ایک کیمرہ ہی بڑی احتیاط کے ساتھ کمرے میں چھپا لیا، اور ان کے جانے کے بعد میں نے یوں ہی ویڈیو ریکارڈ آن کیا تو اسے چلاتے ہی مجھے لگا جیسے میرے سر پہ آسمان ٹوٹ پڑا۔ مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سامنے نظر آتے منظر کو دیکھ کے میرا سر شرم سے جھک گیا۔ میں جان گیا کہ وہ لوگ یہاں کیا کرنے آتے۔ اسکرین پر نظر آتی عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی تھی، اور اس کے ساتھ بیٹھا آدمی۔ اس کے آگے میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ میں لگاتار روئے جا رہا تھا۔ میں اپنا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ یاد کرتا شرمندہ سا ہو جا رہا تھا۔ میں گھر آیا تو میری بیوی مجھے دیکھ کر کمرے سے باہر نکل آئی، مگر میرے پاس نہیں آئی۔ شاید اسے لگا تھا کہ میں آج بھی پھر بلا وجہ اس پر غصہ کروں گا، اس لیے مجھے ہی اس کے پاس جانا پڑا۔ میں نے سر جھکا کر بنا اسے کچھ کہے وہ کیمرہ اس کے سامنے کر دیا جس پر وہ ویڈیو چل رہی تھی۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد میری بیوی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگی اور بتایا کہ وہ یہ سب اپنے گھر کی خوشحالی کے لیے کر رہی تھی۔ جاب کے جانے اور پھر ہوٹل کے نہ چلنے پر وہ مجھے دکھی دے کر پریشان سی ہو جاتی۔ میرے سسر کافی بیمار رہتے۔ انہیں ڈاکٹر نے چلنے پھرنے سے منع کیا تھا۔ ان کی مین بازار میں کپڑے کی ایک بڑی دکان تھی۔ ایک بار میں اپنی بیوی کے ساتھ کپڑا لینے گیا تو میں نے کپڑے لینے کے بعد انہیں پیسے دینے کی کوشش کی تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ جب ہم دکان سے نکلے تو میرا بڑا سالہ، جو کہ ایک نشئی بھی تھا، اس نے مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھا اور اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا کہ اس نے مجھ سے پیسے کیوں نہیں لیے۔ تبھی مجھے غصہ آ گیا اور میں نے وہ کپڑے وہیں پھینک دیے اور بیبی کو لے کے گھر آ گیا۔
میرے سسر ساس نے گھر آ کر مجھ سے معافی مانگ لی، مگر میں بدل گیا اور اس نے رشتہ ختم کر دیا اور ان سے رشتہ ختم کر دیا۔ جب میرے حالات خراب تھے تو میرے سسر سے رہا نہ گیا۔ میرے ہوٹل جانے کے بعد وہ اپنی بیٹی کو کچھ پیسے دینے آتے، مگر اس نے لینے سے انکار کر دیا کہ جب میں پوچھوں گا کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں تب وہ کیا جواب دے گی۔ پھر میرے سسر اور میری بیوی نے یہ پلان بنایا کہ وہ روز مجھے پیسے دینے میرے ہوٹل پر آتے اور 3 گھنٹے اس لیے میرے کمرے میں رہتے کہ میرے سسر کا سانس پھول جاتا اور وہ کچھ دیر آرام کر لیتے، اور یہ سب میں نے ویڈیو میں دیکھ چکا تھا۔ میری بیوی روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ یہ سب اس نے بہت ہی مجبوری میں کیا۔ میری آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے کہ میں ایک باپ اور بیٹی کے بارے میں کیا سوچ رہا تھا اور اپنی نیک بیوی پر شک کرتا رہا۔ میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی اور اسی دن جا کر اپنے ساس سسر سے صلح کر لی، اور میرے سالے نے بھی مجھ سے معذرت کر لی۔ میں نے اپنا دل صاف کر لیا۔ آج اس بات کو 2 سال گزر چکے ہیں۔ میری ایک بہت ہی اچھی جگہ پہ جاب لگ چکی ہے، حالات پہلے سے بہت اچھے ہو چکے ہیں۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے۔ اپنے ہم سفر پر شک کرنے کی بجائے اس پر اعتماد کرنا سیکھیں۔ شک کرنے پر کبھی بھی کوئی بڑا فیصلہ نہ کریں جب تک آپ حقیقت کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔